بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہنوں، ذرا سوچو سب سے بڑھ کر بد نصیب عورت کون ہے؟ شاید تم میں سے کوئی کہے جس کا رنگ کالا ہے، یا جس کا رنگ سانولا ہے، یا جس کا قد چھوٹا ہے، یا جو کانی ہے، جو لنگڑی ہے، جسے اچھا خاوند نہیں ملا، یا جسے نرینہ اولاد نہ ملی، یا جو اولاد سے محروم ہے، یا جس کی اولاد ہو کر مر جاتی ہے، یا جس کی ساس لڑاکا اور طعنہ باز ہے، یا جس کا چہرہ داغوں، محاذوں، کیلوں اور چھائیوں سے بھرا ہوا ہے، وہ بیچاری بڑی لاچار ہے۔ جس کا خاوند بد اخلاق ہے، یا جس کے گھر میں بیماری اور غربت کے ڈیرے ہیں، اس کے بخت بڑے نکمے ہیں۔ یا جسے طلاق ہو گئی، اس کے بھاگ سو گئے، یا جس کا سر کا تاج قبر میں جا لیٹا، اس کے نصیب بڑے خراب ہیں۔ میری بہنوں، یہ ساری چیزیں بے شک تکلیفیں اور مصیبتیں ہی تو ہیں، مگر یہ بدقسمتی، بد نصیبی، بدبختی نہیں ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قید خانے میں ہر قیدی کو آزما رہا ہے، کسی کو مصیبتوں میں ڈال کر اور کسی کو راحتیں پہنچا کر۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جو عورت سب سے بڑھ کر بد نصیب نظر آئی ہے، وہ عورت ہے جو اپنے رب سے کٹی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی اس بندی کی لائن کو اپنے سے کاٹ دیا ہے، بلکہ یہ بندی خود ہی نادانی اور جہالت کی بنا پر کٹی ہوئی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بی بی کرما ماری کی مثال ہے۔ کرما ماری کا خاوند عبداللہ سعودی عرب چلا گیا، وہاں اسے مکے میں ملازمت مل گئی۔ ملازمت بھی بیت اللہ شریف کے بالکل پڑوس میں ملی۔ وہ اب 5 نمازیں حرم مکی میں ہی پڑھتا۔ ملازمت بھی اچھی تھی، ریال و وافر مقدار میں ملتے تھے۔ عربی کفیل بھی بڑا اچھا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ عقیدے کا بڑا پکا تھا، موحد تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ یوں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا تعلق دار تھا۔ اس کفیل کی کفالت میں عبدالاحد کے عقیدے میں جو کچا پن تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ اور زیادہ پختہ اور یک اللہ کا سچا موحد بندہ بن گیا۔ وہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا، کعبے کو دیکھتا رہتا، ذکر کرتا رہتا، یا پھر تلاوت میں مصروف ہو جاتا۔ یہاں سے اٹھتا تو طواف کر لیتا، زمزم نوش کرتا۔ اس کی ملازمت ہی کچھ ایسی تھی، اور کفیل بھی اس قدر نیک کہ اس کا زیادہ تر وقت کعبے میں ہی گزرتا۔ عبدالاحد نے کرما ماری کو یہ ساری خوشی کن صورتحال میں بتائی اور ریال بھی وافر بھیجے، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ کرما ماری جو ایک دربار پر پیر صاحب کے پاس جاتی تھی، اسے یہ ساری صورتحال بتائی۔ پیر صاحب نے کرما ماری کو آگاہ کیا، با ادب بنایا، اسے بتایا کہ تو بڑی گناہگار ہے، تیرا خاوند تو ہر وقت بیت اللہ میں رہتا ہے، لہٰذا تو بھی کس حالت میں ہوتی ہے اور کبھی کس حالت میں، لہٰذا ایسے پاک باز خاوند سے براہ راست بات نہ کیا کر، بلکہ کسی وسیلے سے بات کر لیا کر۔ اس پیرانہ سبق کے بعد کرما ماری کے خاوند کا جب بھی فون آتا، کرما ماری اپنے گھر کے کسی فرد کو آگے کر دیتی اور خود فون نہ سنتی اور نہ ہی کرتی، بس کسی کے واسطے وسیلے سے خاوند کا پیغام وصول کرتی اور اپنا پیغام پہنچاتی۔ اس کا موقف یہ تھا کہ کہاں مکہ مدینہ کی پاک گلیاں، ان پاک فضاؤں میں بیٹھا میرا مقدس خاوند بات کرے، اور میں یہاں پاکستان کے گنہگار گاؤں کی ناپاک گلیوں میں واقع گھر میں سے بات کروں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خاوند بڑا سٹپٹایا، مگر اس کی ایک نہ چلی۔ آخرکار اس نے سوچا کہ پیسے بھی بھیجوں اور بات بھی واسطے وسیلے سے کر سکوں تو بہتر ہے کہ لائن کاٹ دی جائے۔ چنانچہ اس نے طلاق دے دی اور لائن کاٹ دی۔ یوں کر ماں ماری کے کرم مر ہی گئے۔ میری بہنوں، قسمت کی ماری ہوئی کرما ماری جو اپنے رب سے کٹی ہوئی تھی، اب خاوند سے بھی کٹ گئی۔ پیر جس نے اس کا مال بٹورنے کا منصوبہ رچایا تھا، وہ صرف مال ہی نہیں، کرما ماری کی عزت پر بھی ہاتھ مارتا تھا۔ یوں کرما ماری کی طرح ہر وہ عورت بدقسمت ہے جو اللہ سے براہ راست رابطہ نہیں جوڑتی، بلکہ پیروں اور بزرگوں کے واسطے وسیلے ڈھونڈتی ہے۔ کہتی ہے کہ بادشاہ سے ملنے کے لیے کسی چوکیدار یا چپڑاسی کے بغیر ملا نہیں جا سکتا، تو اللہ اور اس کے پیارے بزرگ ولی کے بغیر کیسے ملا جا سکتا ہے؟ میری بہنوں، اس اللہ کی بندی کو سمجھاؤ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے قرآن میں اور تمام احادیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اللہ سے فریاد
کرنے کے لیے بزرگ اور پیر کا واسطہ تلاش کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جب چاہو میرے دربار میں سیدھے بغیر کسی واسطے کے فریادیں کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمام پیغمبروں اور صحابہ نے بغیر واسطے کے ڈائریکٹ اپنے اللہ سے بات مانگا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ بادشاہ کو تو علم نہیں ہوتا کہ ملنے والا کون ہے، ملنے والے کی کیا ضرورت ہے، صحیح مقصد کے تحت مل رہا ہے یا غلط مقصد کے تحت۔ لہٰذا بادشاہ نے اپنے کارندے رکھے ہوتے ہیں۔ پھر چوکیدار اور چپڑاسی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خود بیچارہ بیک وقت کئی لوگوں کی باتیں سن بھی نہیں سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ خبیر و علیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور بیک وقت سب کی فریادوں کو سنتا ہے۔ لہٰذا سے کسی کارندے اور چپڑاسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں بے بس بندوں کی مثالیں اللہ کے ساتھ نہیں دی جا سکتیں۔ میری بہنوں، یہ صحابیات اور دیگر مومن عورتوں کے جو واقعات آپ ملاحظہ کر رہی ہیں، اللہ کی قسم ان پر غور کرو۔ یہ مومن عورتیں اپنے اور اللہ کے اس قدر قریب ہو کر گفتگو کرتی ہیں، بے ساختہ کرتی ہیں، یقیناً جس طرح معصوم بچہ اپنے ابو سے لپٹ کر فرمائش کرتا ہے۔ یہ عورتیں اسے کہیں بڑھ کر اپنے اللہ سے باتیں کرتی ہیں، جس طرح ایک بیٹی اپنی مہربان ماں کا دامن پکڑ کر دل کی باتیں کرتی ہے۔ یہ عورتیں اس سے کہیں بڑھ کر اپنے مولا کریم سے باتیں کرتی ہیں، جس طرح بیوی اپنے شوہر سے کوئی راز رکھے بغیر دل کی باتیں اس سے کرتی ہے۔ یہ صحابیات اس سے کہیں بڑھ کر اپنے مولا کریم سے والہانہ باتیں کرتی ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ آپ مومن خواتین کے واقعات ملاحظہ کر رہی ہیں، اللہ کی قسم ان پر غور کرو۔ یہ مومن عورتیں اپنے اللہ سے اس قدر قریب ہو کر گفتگو کرتی ہیں، بے ساختہ کرتی ہیں، باپ سے بڑھ کر، ماں سے بیٹے اور بیوی سے بڑھ کر، حتیٰ کہ شوہر سے بھی بڑھ کر، اتنے گناہ بڑھ کر کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا، دیکھو کس طرح وہ اپنے رب سے اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے رب کریم کے نمائندے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی ہیں، اللہ کے حضور شکوے کر رہی ہیں۔ ایسے بندے اور بندیاں اللہ کو بڑے ہی پیارے اور پسند ہیں۔ اللہ پر مان رکھ کر مانگنا، اس کے نظارے آپ کر چکے ہیں، آئیے ایک اور نظارہ کیجئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، مجاہدہ ہیں، اس کا واقعہ مذکور ہے۔ یہ صحابیاں مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوتی ہیں، لشکر کو فتح ہوتی ہیں، مال غنیمت میں سے اس کا مجاہدہ کو 12 نیزے اور کپڑا بننے کا ایک آلہ ملتا ہے۔ ان نیزوں میں سے اس عورت کا ایک نیزہ اور کپڑا بننے کا ایک آلہ گم ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، اے میرے رب، جو شخص تیرے راستے میں نکلے اس کی حفاظت کا تو نے ذمہ لیا ہے، جبکہ میرا نیزہ اور کپڑا بننے کا آلہ جو مال غنیمت سے ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ میں تجھ سے اپنا نیزہ اور آلہ مانگتی ہوں، تیرے ذمے ہے، مجھے عطا فرما۔ اب اللہ کریم نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بیٹھے یہ منظر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نیزہ اور آلہ اس کے سامنے کر دیا۔ راوی کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریادوں اور اپنے رب سے مانگنے کا انداز کی شدت کا ذکر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ وہ اپنے قافلے کے ساتھ یہاں قریب آ چکی ہے، جاؤ اس سے پوچھ لو اگر تم چاہو۔ اللہ اکبر! یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اور مجاہدات کے جنہوں نے صرف اپنے رب سے مانگنا سیکھا تھا، اور وہ ایسے یقین، توکل، ایمان اور مان کے ساتھ مانگتی تھیں کہ اللہ کی قسم بیوی اپنے شوہر سے، بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر اس طرح نہیں مانگتا جس طرح وہ لوگ اپنے مولا کریم سے مانگتے تھے۔ تبھی تو عرش والا رب ان کی مانتا تھا اور کرامات کا ظہور فرماتا تھا، لیکن آج لوگوں نے، ہوا کی بیٹیوں نے وہ پختہ ایمان تو چھوڑ دیا، جبکہ جھوٹی کرامات سن کر پیروں کے پاس جا جا کر اپنے ایمان اور عزتوں کی بربادی کا سامان کر لیا۔ میری بہنوں، اللہ سے جڑ جاؤ، واسطوں وسیلوں کے ذریعے اپنے مولا کریم سے مت کٹو، اور جو کٹ گئی وہ ہے دنیا کی نصیب و ماری، بد قسمت ترین عورت۔